یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ویلکم کہہ رہے ہیں آپ کو اسپیشل پروگرام میں، اسپیشل دن میں۔ اور آج کا جو دن ہے وہ سارے ہی پاکستانی بڑے جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ کون سا دن ہے؟ انڈیپینڈنس ڈے ہے، آزادی کا دن ہے۔ پاکستان اس دن آزاد ہوا تھا، اللہ پاک کا انعام ہمیں ملا اور اللہ پاک کی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی مناسبت سے پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا جشن آزادی۔ جی ہاں، جشن آزادی منائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے۔ اور کیوں نہ کریں، جب اللہ پاک نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، پروگرام کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ الکریم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں ہمارے محارب بھائی نے سورہ عصر کی تلاوت فرمائی ہے۔ سورہ عصر 30ویں پارے میں ہے، اما پارے میں عموماً بچوں کو یاد بھی ہو جاتی ہے۔ 3 آیتیں ہیں، مختصر ہیں، اس کو یاد بھی کریں اور کوشش کریں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ بہت مزہ بھی آئے گا۔ پیارے بچوں، آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا دن اس نعمت کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے جو آج سے 75 سال پہلے اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ 75 ایئرز پہلے یہ جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں اور اپنی عبادت کو اچھے انداز میں کر رہے ہیں، اپنے روزمرہ کے ڈیلی روٹینز کے جو کام ہوتے ہیں وہ آرام سے ہم کرتے ہیں، سکون سے کرتے ہیں، اچھے انداز میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پیارے بچوں، کسی بھی نعمت کا اندازہ اور اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت بہت کوششوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، جب وہ نعمت بہت کوششوں کے بعد حاصل کی گئی ہو، یا پھر وہ نعمت ہم سے چلی جائے۔ ایک نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، آپ کو نہیں ملی بلکہ آپ سے پہلے کسی کو ملی، آپ رہ رہے ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے چھین لی جائے نا یا چلی جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ نعمت کتنی اہمیت رکھتی تھی، کتنی ضروری تھی میرے لیے۔ تو نعمت کا اندازہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب یہ بہت کوششوں سے، بہت اسٹرگل سے، ایفرٹ سے حاصل ہو، یا وہ نعمت جب چلی جاتی ہے۔ ان 2 باتوں سے نعمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس نعمت آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت تکلیفوں سے حاصل ہوئی ہے، یعنی پاکستان، ملک پاکستان جو ہے یہ بڑی تکلیفوں سے، یوں سمجھیے اس کے پیچھے علماء نے،
اس کے پیچھے نوجوانوں نے، اس کے پیچھے مسلمانوں نے بہت زیادہ ہمت، ایفرٹ اور بہت کوششیں کی، جس کے بعد جا کر یہ پاکستان جیسا اسلامی ملک، جس کے اندر ہم آسانی کے ساتھ اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں، اپنے اسلامی تہوار جو ہمارا ایک کلچر ہے اسلامی، اس کو ایک اچھے انداز میں ہم منا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب بھی کوئی اسلامی تہوار آتا ہے کہ ملک پاکستان میں ہر مسلمان اس اسلامی تہوار میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں عید آتی ہے تو عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، 12 ربیع الاول آتی ہے، اسلامی تہوار ہے، 12 ربیع الاول کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، رمضان المبارک کی الگ رونقیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اسلامی تہوار ہیں، الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی ملک پاکستان کہ اتنے اچھے انداز میں ہم یہ ساری چیزیں منا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، کبھی کیا آپ نے سوچا ہے کہ جو مسلمان اس نعمت سے محروم ہیں، دنیا بھر میں جو مسلمان اس آزادی کی نعمت سے محروم ہے، جس طرح ہم اپنے اسلامی کلچر کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی تہواروں کو منا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں منا پاتے، تو اس سے اندازہ ہوگا، ان لوگوں سے جا کر پوچھیے آپ کہ آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک اسلامی ملک کا ہونا جس کے اندر ایک مسلمان اچھے انداز میں ایک اپنی عبادتیں ادا کر سکے، اچھے انداز میں جو اس کو شریعت نے جس چیز کا پابند کیا ہے اس کو بجا لا سکے، یہ کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہیں یہ نعمت نہیں ملی، جو اس نعمت سے محروم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کا ہم اس نعمت ملک پاکستان پر کروڑا کروڑ بار بار شکر ادا کریں۔ آج ہم غور کریں کہ ملک پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں، اپنا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے، نعرے لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما، محمد رسول اللہ، یہ نعرے تو ہم لگاتے ہیں۔ تو کیا اس نعرے کو ہم نے سمجھا ہے؟ یعنی ہم نے کیا کبھی پاکستان کا شکر اس انداز میں ادا کیا جس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے؟ آج ہوتا کیا 14 اگست کے دن کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس کو شریعت نے، یعنی ملک پاکستان کون سا ملک ہے؟ اسلامی ملک ہے۔ کون سا ملک ہے؟ اسلامی ملک ہے نا۔ اس کے ساتھ ٹائٹل جڑا ہوا ہے اسلام کا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جب بھی پورا نام لکھا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں اسلام کے خلاف ہیں وہی ہم آج کے دن کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی 14 اگست تو منا رہے ہیں لیکن کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں، جو اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ منا نہیں رہے، بلکہ معاذ اللہ اب یہ کہنا نہیں چاہیے، یعنی ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو خوشی نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے پیارے آقا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں، اور نعمت کے صدقے ملی ہے ہمیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملی ہے۔ تو پیارے بچوں، غور ہمیں یہ کرنا ہے اس وقت، یعنی آج کے دن ہمیں تحریک پاکستان پڑھنی چاہیے، ہمیں ان لوگوں کے کردار، ان لوگوں کی قربانیوں کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے کہ ان لوگوں نے کس طرح ملک پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے۔ جی ہاں، ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، کس لیے؟ کہ ملک پاکستان بنایا جائے گا، جہاں پر ایک آزاد ریاست ہوگی، اسلام کا نام بلند ہوگا، اسلام کا نام روشن ہوگا، اور مسلمان آزادی کے ساتھ عبادتیں کر سکیں گے، مسلمان آزادی کے ساتھ جو ان کو شریعت نے حکم دیا ہے وہ کام کر سکیں گے۔ اس لیے ملک پاکستان بنایا گیا تھا نا۔ تو اس پر پیارے بچوں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ کیا کھیل کود میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح ہم 14 اگست کو منا رہے ہوتے ہیں۔ 14 اگست آ رہی ہے بھائی، آپ دوست سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، چلیں بھائی کچھ ایسا کرتے ہیں جو مطلب اس طرح کے کام آپ کو بتائیں گے، وہ مشورے میں جو اسلام کے خلاف ہوں گے، جو اسلام منع کرتا ہے جن کاموں کا، وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہوں گے یہ کام کریں۔ تو یہ شکر ادا کرنا نہیں کہلائے گا، یہ تو نافرمانی کہلائے گی۔ جی زادان بھائی، کچھ بچے باجے بجاتے ہیں، گھر میں بجاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، یہ غلط باتیں ہیں ساری، یعنی وہی باتیں ہیں نا، یہ یعنی جس کو اسلام نے منع کیا ہے جس کام کو کرنے کا، وہ کام ہم بڑے زور سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہی کام کرنا چاہیے، حالانکہ سب سے غلط کام یہی ہے آج کے دن کہ آپ وہ کام کریں جس کو اسلام، جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے۔ تو پیارے بچوں کی نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم آج کا دن جو ہے نا 14 اگست، اور انشاءاللہ آنے والے 14 اگست، بلکہ پورا سال ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر تو ادا کرنا ہی ہے نا۔ تو پیارے بچوں اب کرنا کیا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہ کام کریں جس سے اس ملک کو فائدہ ہو۔ پلانٹیشن کریں، ملک کو گرین کریں۔ دیکھیں نا آپ، ملک کو نقصان پہنچتا جا رہا ہے، جیسے فارسٹ جو ہیں وہ بالکل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ پلانٹ لگائیں، پودا لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا، اور وہ کام کریں جس سے ملک کو فائدہ ہو۔ ترقی
کے لیے کام کریں، ملک کی سلامتی کے لیے کام کریں، اور یہ جذبہ اپنے دل میں رکھیں کہ یہ جو ملک پاکستان ہے یہ ہمارے گھر کی طرح ہے. تو جس طرح اپنے گھر کو ہم کلین رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، جس طرح اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی آ نہ جائے، کوئی غلط کام نہ ہو ہمارے گھر کے اندر، جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ ملک ہمارے گھر کی طرح ہے تو انشاءاللہ اس کی ترقی کے لیے ہم کام بھی کریں گے اور اس کا نام بھی روشن کریں گے. اپنے گھر کا بھی تو نام روشن کرتے ہیں نا. فرسٹ پوزیشن آ رہی ہے، میرے فیملی کا نام کیا ہو جائے گا؟ روشن ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ میرے والد صاحب خوش ہو جائیں گے، میرے والد صاحب کی عزت بڑھ جائے گی کہ آپ کا بچہ اتنا پڑھنے والا ہے، آپ کا بیٹا اتنا اچھا پڑھتا ہے، اتنا اسمارٹ ہے. تو یہ جب جذبہ ہوگا نا ہمارے دل کے اندر کہ ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے تو اچھے کاموں کے ساتھ انشاءاللہ ملک کا نام روشن کریں گے، اسلام کا نام روشن کریں. کیونکہ پاکستان جب کہا جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے، یا بلکہ یوں سمجھیے کہ پاکستان کے ساتھ خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے اسلام. کیا جاتا ہے؟ اسلام. یعنی پاکستان کا لفظ جب کہا جاتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ اسلام. تو جب پاکستان ترقی کرے گا تو انشاءاللہ اسلام بھی ترقی کرے گا. تو وہ کام کریں جس سے اسلام کو بھی فائدہ ہو، ہمارے ملک کے پاکستان کو بھی فائدہ ہو. پروگرام کو بھی آگے بڑھائیں گے، نعرہ بھی لگائیں گے، پاکستان زندہ باد. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک جشن آزادی کا ایک کلام. ماشاءاللہ سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے ایک جشن آزادی کا کلام بھی انشاءاللہ سنیں گے. جی سید صاحب. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، میرے داتا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان. وقت پڑا تو کر دے گے غم، وقت پڑا تو کر دے گے غم، اس پہ جا قربان. میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان. یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی، یہاں فرید الدین بھی گئے، یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی، یہاں فرید الدین بھی گئے، یہاں پہ میرے لال قلندر، یہاں بہاؤالدین بھی گئے، یہاں پہ میرے لال قلندر، یہاں بہاؤالدین بھی گئے. اس پہ تو جاری رے کتنے، اس پہ تو جاری رے کتنے ولیوں کا فیضان. میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان. کرم سے رب کے وطن کی نعمت ملی اسے تم یاد رکھو، کرم رب کے وطن کی نعمت ملی اسے تم یاد رکھو. اس نعمت کی قدر کرو اور اس کا حق تم یاد رکھو، اس نعمت کی کرو اور اس کا حق تم یاد رکھو. اس کے قیام کے مقصد میں، اس کے قیام کے مقصد میں عزم عالی شان. میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان. پاکستان پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ زبردست بھائی، نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ. پروگرام کو آگے بھی بڑھانا ہے اور کچھ سیگمنٹس بھی ہمارے پاس، اور کچھ بزرگان دین کا انشاءاللہ تعارف یعنی سیرت ان کی سنیں گے، جو ملک پاکستان کے مشہور بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، جن کے مزارات ہیں اور لوگ مسلمان عاشقان اولیاء ان کے مزارات پر جاتے ہیں اور فیوز و برکات لیتے ہیں، فیض پاتے ہیں. انشاءاللہ ان کا بھی ہم ذکر کریں گے. تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور اب جو ہے سیگمنٹ ہے
جشن آزادی کیسے منانا ہے. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. سب سے پہلے ہمیں کون سے کام کرنے ہیں, کون سے کام نہیں کرنے. آج کا دن کس طرح منانا ہے, کس طرح نہیں منانا, یعنی منانے سے مراد یہ ہے کہ کن کاموں سے بچنا ہے, یہ انشاءاللہ سیکھیں گے. اور یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, یعنی آج کے دن وہ کام زیادہ کیے جاتے ہیں جو کام نہیں کرنے والے ہوتے ہیں, اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو. تو انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے پیارے بچوں, آج کے دن ہوتا کیا ہے, عموماً لوگ سائلنسر جو بائکس کے ہوتے ہیں وہ نکال کر شور شرابہ مچانے لگ جاتے ہیں. صبح صبح نکل جائیں گے, روڈوں پر گھوم رہے ہوں گے, شور شرابہ کر رہے ہوں گے, ہلہ گلہ مچا رہے ہوں گے. اس سے لوگوں کو ہوتی ہے تکلیف. کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ بھی ہے اور بہت برا کام بھی ہے. لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اب کرنا کیا ہے ہمیں؟ یہ کام تو نہیں کرنا, لیکن کرنا یہ ہے کہ ہم جشن آزادی کے دن کا اسٹارٹ اللہ پاک کے ذکر سے کریں, اللہ پاک کے ذکر سے کریں, اس کی حمد و ثنا سے کریں. یعنی آپ صبح اٹھیں, بس فجر آپ نے پڑھی ہے نا, فجر تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا. 14 اگست کے دن فجر نہ پڑھے تو جشن آزادی کیا منایا آپ نے؟ مطلب جس نے فجر ہی نہیں پڑھی وہ کہتا ہے بھائی میں پاکستان کا نعرہ لگاؤں گا. بھائی پہلے فجر کی نماز تو پڑھ کر آتے ہیں آپ. مطلب جشن آزادی منانے آئے اور فجر کی نماز نہیں پڑھ کر آ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا نعرہ لگاؤں گا. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے, اس کی حمد و ثنا کرنی ہے, اور آزادی کی اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نماز سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اب کن کاموں سے بچنا ہے؟ اور دوسرا کام جو ہم غلط کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ, یعنی دیکھا گیا ہے کہ لوگ گانے بجاتے ہیں جشن آزادی کے موقع پر. گانے بجا رہے ہیں بھائی, کیوں کہ خوشی ہو رہی ہے. بھائی کیسی خوشی ہے؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی ہو رہی ہے. معاذ اللہ, اتنا برا کام. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گانے سننے سے منع فرمایا, گانے بجانے سے منع فرمایا. یہاں پر سیلیبریشن کے نام پر گانے بج رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, خوشی ہو رہی نہیں. کرنا یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک. گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوں, سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہو, کہیں سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہو, بلا وجہ کیا کرتے ہیں؟ راستے اور سڑکیں بند کر دیتے ہیں. بھائی کیا بھائی جشن آزادی ہے تو کیا ہو رہا بھائی؟ بھائی راستے نہیں کھلیں گے. بھائی کیا ہو گیا؟ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ دماغ تو صحیح ہے. عجیب عجیب حرکتیں کہ جشن آزادی ہے راستے بند کر دو, جشن آزادی سڑکیں بند کر دو. مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں, ہم راستے بند کر کے, سڑکیں بند کر کے, آنے جانے والوں کو پریشان کریں گے تو سڑکیں بند کر دیں گے اور ہم خوشی منائیں گے. یہ بہت بری بات ہے. ایسے نہیں کرنا پیارے بچوں. پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہمیں تو ان کا تذکرہ کرنا ہے. بلکہ آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو صحیح, انہوں نے کس طرح قربانیاں دی ہیں, ان کے لیے اصالہ ثواب کریں. یہ کام ہم نے کرنے, بجائے یہ کہ راستے بند کر دیں, سڑکیں بند کر دیں اور بھائی خوشیاں منا رہے ہیں. اور جو ایک غلط کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بھی کہاں سے آ گیا کہ بم پھاڑ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بم پھاڑ رہے ہیں. 12 بجیں گے بم پھاڑنا شروع کر دیں گے. کیوں بھائی؟ بھائی جشن آزادی ہے, سیلیبریشن ہے. بھائی یہ کون سی سیلیبریشن ہے؟ سیلیبریشن تو وہ ہوگی نا جس کو اسلام نے بتایا ہوگا. مطلب جو اسلامی طریقہ ہے, مسلمان تو وہ سیلیبریشن اپنائے گا نا جو اسلامی ہوگی. مسلمان تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا نفل پڑھ کر, مسلمان تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے, اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھ کر, اصالہ ثواب کر کے, اس طرح شکر ادا کرے گا, اس طرح سیلیبریٹ کرے گا 14 اگست کو. لیکن ہم تو الگ ہی انداز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ ہمیں تو اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے, دوسروں کو بتانا چاہیے, گائیڈنس دینی چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کو کس طرح اوپر لے کے جانا ہے, بلند کرنا ہے, ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنا ہے. کس طرح ہم وہ کام کریں کہ جب ہمارا ملک ترقی کر سکے. یہ ہمارے اندر جذبہ تو کم از کم ہے. ہم کر نہیں سکتے نا, بہت ساری چیزیں بچے نہیں کر سکتے, لیکن وہ جذبہ تو رکھ سکتے ہیں نا, یہ سوچ تو سکتے ہیں نا کہ میں اگر مجھے اللہ پاک نے اتنی طاقت دی, میرے سے اللہ پاک نے یہ کام کیا تو میں انشاءاللہ ضرور کروں گا یہ کام. میں انشاءاللہ اسلام کے طریقے کو اپناؤں گا اور ملک پاکستان کا نام خوب روشن کروں گا. یہ آپ اپنے اندر جذبہ لے کر آئیں. وہ کام نہ کریں پیارے بچوں جس سے منع کیا گیا ہے. میں خوب پڑھوں گا اور اچھے انداز میں انشاءاللہ وہ کام آگے جا کر کروں گا جس سے ملک پاکستان روشن ہوگا. اس کو اسلام کا قلعہ بناؤں گا اور ترقی یافتہ بناؤں گا. اس سے اسلام کا نام روشن کر دوں گا, مزید روشن کر دوں گا. جب بھی ملک پاکستان کا نام لیا جائے گا تو بس اس کے ساتھ اسلام کا نام خود ہی ذہن میں آ جایا کرے گا. ایسا میں کوئی کام کروں گا.
تو یہ پیارے بچوں اپنے اندر جذبہ لے کر آئیں، ذہن بنائیں، انشاءاللہ ملک پاکستان کے لیے جذبہ لے کر بڑے ہوں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو ہو سکتا ہے کبھی موقع مل جائے کوئی کام کرنے کا، خیر جذبہ اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز میں ملک پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور 14 اگست ان کاموں کو کر کے منائیں، قرآن پاک کی تلاوت جو بتائی گئی آپ کو، اور جو جن سے منع کیا گیا وہ کام ہرگز آپ نے نہیں کرنا انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں زازان بھائی کی طرف۔ زازان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں بزرگان دین میں سے کون سے بزرگ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جی زازان بھائی۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ سبحان اللہ، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی زازان بھائی۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برتھ 1101 ہجری میں ہوئی۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابو جان کا نام حبیب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آج بھی لوگ لال لطیف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال 14 صفر 1165 ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار شریف بھٹ شاہ میں ہے۔ ماشاءاللہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں سندھ میں، ان کا مزار ہے بھٹ شاہ میں۔ کہاں پر ہے؟ بھٹ شاہ میں ان کا مزار ہے، لوگ جاتے بھی ہیں ان کے مزار پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں انس بھائی کی طرف، انشاءاللہ یہ بھی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ جی انس بھائی۔ پیارے بچوں، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام محمد عبداللہ گیلانی قادری شتاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ 1061 ہجری کو اچ شریف بہاولپور پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے ابو جان کا نام سخی شاہ محمد درویش گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت علامہ حافظ شاہ محمد عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال 1181 ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار شریف صوبہ پنجاب پاکستان کے شہر قصور میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ دو بزرگان دین کا تو ہم نے سنا، آئیے تیسرے کا بھی سنتے ہیں، یہ بھی بڑے مشہور ہیں، اور ان کا مزار مبارک بھی پاکستان میں ہے، اور ان کا عرس بھی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی گزرا ہے، اور یہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا یوں کہ ایک تذکرہ کیا جاتا ہے پاک پتن سے۔ کیسے؟ پاک پتن جانا ہے بھائی، کہاں جانا ہے؟ پاک پتن۔ کیوں جانا ہے بھائی؟ بابا فرید الدین کے مزار پر انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ ان کا عرس بھی محرم شریف میں آتا ہے۔ پیارے بچوں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی حنفی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 569 ہجری 569 ہجری میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان کے قصبہ کھتوال میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام مسعود ہے۔ کیا ہے؟ مسعود۔ اور آپ کے مشہور القابات بابا فرید، فرید الدین، گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا ہیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ ایک سلسلہ ہے چشتی، جس طرح ہم کون سے سلسلے کے ہیں؟ ہم کس سلسلے میں مرید ہیں؟ قادری سلسلے میں۔ کون سے سلسلے میں؟ قادری سلسلے میں۔ تو ایک سلسلہ ہے چشتی، ویسے تو سب جگہ سارے ہی سلسلے ایک طرف جا کر مل جاتے ہیں، لیکن ایک سلسلہ چشتی بھی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال 5 محرم شریف 664 سنہ ہجری 664 ہجری یعنی 664 ہجری 5 محرم شریف کو آپ کا انتقال ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کون سے شہر میں ہے؟ پاک پتن شریف میں ہے۔ جی ہاں، پنجاب کے ایک مشہور شہر پاک پتن میں ہے، اور بہت تعداد ہے لوگوں کی پیارے بچوں جو آپ کے عرس کے دنوں میں پاک پتن کا رخ کرتے ہیں اور مزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، الحمدللہ ملک پاکستان میں یہ بزرگان دین ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، دوبارہ زازان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں سنتے ہیں۔ جی زازان بھائی۔ تعارف: حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام علی بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی ولادت 400 ہجری میں غزنی میں ہوئی۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام ابو فضل محمد بن حسن خطلی جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور و مقبول عام کتاب کا نام کشف المحجوب ہے۔ آپ کا انتقال 20 صفر 465 ہجری کو ہوا اور آپ کا مزار شریف مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انس بھائی بھی بتائیں گے انشاءاللہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ جی انس بھائی۔ پیارے بچوں، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت سادات کرام کے مذہبی گھرانے میں 538 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے چہرہ انور سے مشہور پتھر لال کی طرح سرخ کرنیں نکلتی محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لال کے لقب سے آپ مشہور ہوئے، اور شہباز کا لقب آپ کو بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا ہوا۔ آپ آذر بھائی جان کے قصبہ مروند میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ابو جان کا نام حضرت مولانا کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست مبلغ اور بہترین مدرس تھے۔ آپ کی نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال 21 شعبان 673 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف سیون شریف سندھ میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، ایک طرف ہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، ایک طرف شاہ عبداللطیف بڈائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو سندھ کے اندر یعنی کہ بادشاہت کر رہے ہیں، بادشاہ ہیں سندھ کے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، کراچی کے بادشاہ ہیں، کراچی کے بادشاہ ہیں یہ۔ پھر پنجاب کی طرف اگر رخ کرتے ہیں تو وہاں تو پھر داتا صاحب کا ایک اپنا ہی مرکز بنا ہوا ہے، ایک اپنا ہی جلوہ ہے۔ داتا صاحب کے صدقے میں پھر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادھر پاک پتن شریف میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادھر بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مطلب مزارات ہی مزارات، اور اولیاء کرام کی برکات مالا مال ہے۔ اولیاء کرام کی برکات سے پاکستان کے جو لوگ ہیں پاکستانی، یعنی کہ پنجاب والے الگ اولیاء کرام، ویسے تو ہر ولی کا فیض پہنچتا ہے، لیکن ایک بات کرنے والی ہے کہ پنجاب میں ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں۔ سندھ میں مزارات، پنجاب میں مزارات، یعنی ملک پاکستان کے مختلف جگہوں پر اور بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ فیصل آباد میں دیکھیں آپ، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے، اپنا جلوہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح گجرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بہرحال بزرگان دین کا ایک مرکز ہے الحمدللہ ملک پاکستان، یہ اللہ پاک کا انعام ہے، اللہ پاک کا احسان ہے، اور انہی بزرگان دین کے صدقے میں ملک پاکستان چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا، اسلام کا گڑھ رہے گا، اسلام کا قلعہ رہے گا۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو حاسدین کے حسد سے بھی بچائے، بری نظروں سے بھی بچائے، اور اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو خوب ترقیاں بھی عطا فرمائے۔ اب بڑھنے جا رہے ہیں بڑے پیارے سیگمنٹ کی طرف۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔ ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو بچیاں کریں گی، اور وہ ہے پرچم پر انشاءاللہ وہ کلر کریں گی، اور یہ ایکٹیویٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ دو بچیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون کرے گا؟ آپ لوگ ہی کریں گی نا؟ کر لیں گی نا آپ؟ ٹھیک ہے، آپ دو وہاں جائیں، آپ دو وہاں جائیں، چلیں جھنڈے یہاں رکھ دیں، جھنڈے یہاں رکھ دیں، دونوں ٹیمیں دکھائیں، جھنڈے دکھائیں، چلیں بھائی آپ بھی دکھائیں جھنڈا، جلدی سے اپنے کاؤنٹر پر پہنچ جائیں آپ۔ چلیں بھائی، پتہ ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کلرنگ کس پہ کرنی ہے؟ جھنڈا کہاں ہے؟ یہ جھنڈا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی جھنڈا ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہاں کون سا کلر آئے گا؟ یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے کون سا کرنا ہے۔ چلیں بھائی، آپ نے بھی کلر کرنا ہے۔ یہ چاند ہے، یہ سٹار ہے، تارا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جھنڈا ہے ہمارا۔ یہاں پر آپ نے دونوں نے مل کر کلر کرنا ہے، جو اچھا کرے گا وہ ونر ہوگا۔ چلیں بھائی، جو اچھا کرے گا وہ ونر ہوگا۔ یہاں پر بچیاں انشاءاللہ کلر بھی کریں گی، اور ہم بھی ایک ایکٹیویٹی شامل کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اور وہ ہے پاکستان کی نعمتیں، پاکستان اور نعمتیں، یعنی لفظ پاکستان ہے۔ کیا ہے لفظ پاکستان؟ اب لفظ پاکستان میں پے سے کون کون سی نعمتیں آتی ہیں؟
الف سے کون کون سی نعمتیں آتی ہیں, کاف سے کون کون سی نعمتیں آتی ہیں, یہ آپ سوچیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں جو پے ہے, حرف پے, سب سے پہلے تو اس سے آتی ہے جیسے مثال کے طور پر پانی. پے سے کیا آتا ہے؟ پانی. بچوں کو سکھاتے ہیں الف سے اللہ, بے سے بسم اللہ. تو اس طرح آپ کو آج یاد کرنا ہے, کچھ سوچیں آپ بھی کہ پے سے کیا آ رہا ہے بھائی, لیکن وہ ہونی چاہیے نعمتیں, اللہ پاک کی نعمتیں. ٹھیک ہے, میں نے بتا دیا ایک پے سے پانی, اور کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے. پے سے کیا آتا ہے؟ لبیک. کون سی نعمت ہے؟ چلے بھائی آپ بتائیں. پالک. پالک کیا ہے؟ سبزی. چلیں بھائی درست جواب, پے سے پالک آتا ہے, پالک بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. چلیں آپ مائک دیں, عمیر بھائی مائک دیں. جی بھائی آپ بتائیں. پتے. پتے, درخت کے پتے, یہ کیسے نعمت ہے؟ پتوں سے آکسیجن ملتا ہے, یہ تو ہے, بہت سارے فائدے ہیں اس کے. ٹھیک ہے بھائی, ایک منٹ آپ بتائیں, انہیں مائک دیں. پے سے بتانا بھائی. پہاڑ. پہاڑ, ٹھیک ہے بھائی, پہاڑ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. اب آتے ہیں ہم الف سے, اب سوچیں الف سے. جی زادان بھائی الف سے بتائیں ایک نعمت. آزادی. آزادی, وہ تو الف مدہ سے. دیکھیں یہ غلطی ہو رہی ہے آپ کی اردو بھی چیک کی جائے گی. جی انس بھائی بتائیں. اونٹ. اونٹ, اونٹ کیا ہے بھائی؟ اللہ پاک کی نعمت ہے. چلیں نعمت, اور کوئی بتائیں انس بھائی. چلیں آپ بتائیں, آپ مائک دیں انہیں سیدھے ہاتھ سے. جی انار. انار, بس زبردست, انار بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. جی شاہ صاحب کو دے بھائی, شاہ صاحب بتائیں گے 3 نعمتیں ایک ساتھ. جی شاہ صاحب. انڈا. انڈا, کیا بتایا شاہ صاحب نے؟ انڈا, انڈا بھی سفید ہوتا ہے. چلیں اور. اورنج. اورنج, یار شاہ صاحب آپ ایسا کر رہے ہیں, دیکھیں لبیک. شاہ صاحب ایک منٹ. چلیں بھائی عمیر بھائی جوش میں, عمیر بھائی آج. جی عمیر بھائی کیا کریں گے آپ؟ الف سے بتائیں. الف سے, الف مدہ سے آتا ہے آڑو نا. الف مدہ سے نہیں بتانا, الف سے بتانا ہے. آڑو. اتنے سارے ہیں الف سے تو. جی آپ مائک دیں انہیں. آنکھ. آنکھ بھی الف مدہ سے آتی ہے. لبیک. جی شاہ صاحب کو آیا بھائی. انگلی. انگلی, لبیک. چلیں بھائی شاہ صاحب انہوں نے کچھ نیا لے کر آتے ہیں. انگلی, انگلی اللہ پاک کی نعمت ہے. واقعی میں اللہ پارٹس آف باڈی تو نعمت. جی انگور. انگور اللہ پاک کی نعمت ہے. زبردست. جی انس بھائی. اناج. اناج اللہ پاک کی نعمت ہے. اسی طرح امرود اللہ پاک کی نعمت ہے, اخروٹ اللہ پاک کی نعمت ہے, اور اور بھی آ گئی. چلیں بھائی پیچھے مائک دیں, ابھی تو آگے بھی بڑھنا ہے. ایمان, واہ, ایمان سے بڑی اللہ پاک کی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ زبردست. کیا نام ہے آپ کا؟ اب میں بتاؤں, نہیں لبیک. انہوں نے کہا تھا ایمان, اور ہے اسلام. سبحان اللہ. اسلام اللہ پاک کی نعمت نہیں ہے. چلے بھائی اب ہے کاف. کاف سے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, پہلے ہاتھ کھڑے کرنا. اچھا لبیک لبیک نہیں, شور ہوگا نا پھر وہ اچھا نہیں لگے گا. کاف سے ایک نعمت ہے کوئلہ. ملک پاکستان میں کوئلے کی بڑی کان ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب آپ بتائیں کاف سے کوئی نعمت. جی زازان بھائی سے شروع کرتے ہیں. کھجور. کھجور, زبردست. جی آپ بتائیں. کان. کان, ٹھیک ہے, پارٹس آف باڈی. جی عمیر بھائی کو دے بھائی مائک. عمیر بھائی جوش میں آج پھر دوبارہ. عمیر بھائی کہہ رہے ہیں ابھی تو آئی ہوئی تھی ماجد بھائی, کچھ دیر پہلے تھی میرے ذہن میں, لبیک. ابھی سب نکل گیا. آپ نے جب نام لیا نا میرا, اچھا ایسا ہوتا ہے نا, جیسے ہی بندے کا نام لے کہتے ہیں ابھی تو تھی, اتنی کہاں چلی گئی ذہن سے. چلیں ابھی آپ نے جواب نہیں دیا نا, انہیں مائک دیں. بتائیں بھائی کاف سے. کندھا. کندھا, بھائی پارٹس آف باڈی لے لیں ساری, پھر کونی بھی لے لیں آپ, کچھ نیا لے کر آئیں. لبیک. چلیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, ایک مثال. پاکستان کے اندر کپاس اگتی ہے. کپاس پتہ ہے آپ کو؟ کپاس کی فصل نہیں دیکھی؟ کاٹن جسے کہتے ہیں. آپ انگلش میں بولیں, ہم تو انگلش پڑھتے ہیں بھائی, آپ انگلش میں بولیں. کپاس کسے کہتے ہیں؟ کاٹن کو. تو کاٹن کو اردو میں کہتے ہیں کپاس. یہ بھی کاف سے آتا ہے, روئی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کپاس سے کیا بنتی ہے؟ روئی بنتی ہے. پھر آپ کا جو کپڑا بنتا ہے جس کو آپ نے پہنا ہوا ہے, یہ سارا جو پروسیجر ہے وہ چلتا رہتا ہے. پھر اسی طرح کاف سے آتے ہیں کتابیں. ٹھیک ہے, کاف سے آتے ہیں. اب لبیک نہیں, ابھی نہیں, ابھی خاموش, ہاتھ کھڑا کر لیں. ٹھیک ہے, کاف سے آتے ہیں کتابیں. کریلے. کرسی. واہ زبردست. چلے بھائی سین. پاکستان میں آتا ہے سین. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, سین
کراچی میں ہے سمندر. سمندر. کیا ہے؟ سمندر. سمندر ہے. ساحل ہے. نعمت اللہ پاک کی سمندر کا ہونا. چلے بھائی ایک منٹ. انس بھائی. سورج. سورج. زبردست. اور کوئی؟ جی عمیر بھائی. سین سے. عمیر بھائی پیچھے جائیں. عمیر بھائی پیچھے دیتے ہیں. آپ پیچھے دیں. جی بھائی. آپ سیب. کیا آتا ہے؟ سیب. سیب آتا ہے. اور سین سے سردی کا موسم. کیا ہے؟ سردی کا موسم اللہ پاک کی نعمت ہے. چلے بھائی سین سے اب ختم ہو گیا ہمارا. اب آ رہے ہیں تا. تا سے بتائیں بھائی. تارے. تارے. اب خاموش. اب لبیک نہیں ہاتھ کھڑے کرنے. ٹھیک ہے تارے ہو گئے. تا سے میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں. تا سے آتا ہے تربوز. کیا آتا ہے؟ تربوز. اب آپ بتائیں آپ میں سے کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. تتلی. تتلی آتی ہے بھائی. تالاب آتا ہے تا سے. اور کیا آتا ہے؟ آگے بڑھ رہے ہیں الف سے. پاکستان میں اب الف آ گیا ہے. الف سے دوبارہ وہی انار انگور سب باتیں ہو گئی ہیں. آخر میں آتا ہے نون. کیا آتا ہے؟ نون سے آتا ہے نمک. کیا آتا ہے؟ نمک. اللہ پاک کی نعمت. جی آپ بتائیں. نیند. نیند. واہ بھائی نیند اللہ پاک کی نعمت. زبردست. نیند ظاہر سی بات ہے جب اللہ پاک کی نعمت یوں ہوگی کہ عبادت کریں گے بندہ اس کے ذریعے نیند ہوتی ہے تو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے. جی اور آخری بتا دے کوئی. چلیں آپ بتائیں. انہیں مائک دیں سیدھا سے. نہریں. چلیں بھائی یہ ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور اب ہے سوال جواب. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو پاکستان کے بارے میں کتنی معلومات ہے. بچوں کے کلر ہو گئے بھائی پورے. بچوں کا بھائی ٹائم پورا ہو گیا. اب دیکھیں آپ. نہیں بس اب نہیں کچھ ہوگا. اب ٹائم ہو گیا ہے. دکھائیں. چلیں بھائی کیوں نہیں ہوا آپ کا کلر؟ دکھائیں. یہ دیکھیں بھائی. یہ دیکھیں چاند تارے کو کیا کیا آپ نے؟ پیلا ہوتا تارا. یہ دیکھیں یہ صحیح کہے نا وائٹ نہیں تھا. یہاں پر وائٹ رکھنا چاہیے تھا بھائی. پھر ٹھیک ہے آپ نے صحیح کیا. صحیح ہے. اچھا ہاں چاند بھی گرین کر دیا آپ نے. لیکن یہ کہہ رہی ہیں بھائی وائٹ نہیں رکھا آپ نے. تو آپ پتہ کیا کرتی؟ آپ اس کو وائٹ ہی رہنے دیتی. کلر ہی نہیں کرتی تو وائٹ ہی رہتا. وہ اسٹار تو یلو نہیں ہوتا نا. اسٹار تو چمک رہا ہوتا ہے وائٹ رات میں. اگر یلو ہوتا تو رات میں نظر ہی نہیں آتا پھر. اور بتائیں بھائی. دکھائیں بھائی. یہاں دکھائیں تو صحیح. آپ دکھائیں تو صحیح. ہم دکھائیں. چلیں بھائی یہ ہے ٹیم بی. آپ ہیں ٹیم اے. ٹھیک ہے دیکھیں ٹیم بی نے کر رہی ہیں. ٹیم بی بھی کر رہی ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. یہ کچھ تو بنے گا. چلیں بھائی کریں جلدی کریں. آپ بھی کریں بس تھوڑی دیر ہے. چلیں بھائی سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سوال و جواب. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے شہر لاہور میں کس عظیم بزرگ کا مزار مبارک ہے؟ جی بتائیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ. داتا علی حجویری کا مزار مبارک لاہور شریف میں ہے. داتا صاحب کا مزار ہے. جواب درست ہے. چلیں بھائی دوسرا سوال ہے کراچی میں کس عظیم بزرگ کا مزار ہے؟ یہ بتائیں گے. جی آپ بتائیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. چلیں بھائی یہ جو سوال ہے نا اس کا جواب میں چاہتا ہوں سارے مل کے دیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. زبردست بھائی سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اب آ رہے ہیں ایک اور سوال میں. لفظ پاکستان میں کتنے حروف ہیں؟ انس بھائی بتائیں گے. 7 حروف ہیں. جواب درست ہے. اب آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ شعر مکمل. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. پہلا مصرع کیا ہے؟ کنفرم جس کو آ رہا ہو. دیکھیں ہاتھ نیچے ہو گئے نا. شاہ صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی شاہ صاحب طرز میں پڑھ دیں آپ اس کو نا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ماشاء اللہ زبردست بھائی. جواب پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ ایک منٹ خاموشی. بالکل خاموشی. سب کو آتا ہے نا. چلیں آپ بتائیں. مائک دیں بھائی. گرین.
گرین ہے بھائی, وائٹ نہیں ہے. وائٹ بھی ہے. وائٹ بھی ہے, گرین بھی ہے. چلیں اور کوئی جواب دے, آپ بتائیں. شلوار قمیض. شلوار قمیض ہے. کیا ہے؟ شلوار قمیض, پاکستان کا قومی لباس. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے ابھی؟ جی آپ بتائیں, آپ انہیں مائک دیں, سیدھا سے. محرم. محرم شریف ہے. کون سا مہینہ ہے؟ محرم. محرم شریف, زبردست. چلے بھائی اب ایک اور سوال ہے, یہ بتائیں کہ پاکستان کے دارالخلافہ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے. بتائیں بھائی پاکستان کا کیپٹل کیا ہے؟ جی آپ بتائیں, مائک دیں شاہ صاحب, سیدھا سے. اسلام آباد. اسلام آباد ہے. کراچی کیوں نہیں ہے بھائی؟ کراچی تو بہت بڑا ہے. اسلام آباد. اسلام آباد ہے, کنفرم ہے آپ؟ چلیں بھائی اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے اور جواب درست. یہ بتائیں کہ کراچی کس کا کیپٹل ہے؟ ایک منٹ, جی بتائیں, آپ ہی بتائیں. سندھ. اچھا سندھ بڑا شہر ہے یا کراچی بڑا شہر ہے؟ سندھ شہر نہیں ہے. پھر کیا ہے سندھ؟ صوبہ. یاد آ گیا بھائی, صوبہ ہے سندھ, شہر نہیں ہے. زبردست, بہترین. یہ بتائیں کہ آج پاکستان کی کون سی سالگرہ منائی جا رہی ہے؟ آپ بتائیں, مائک دیں بھائی سیدھا سے. 14 اگست. 14 اگست, زبردست. اور انس بھائی بتائیں گے. 75th انڈیپینڈنس منائی جا رہی ہے نا, آزادی منائی جا رہی ہے, سالگرہ منائی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں 14 اگست. چلیں بھائی, واہ کیا وی آئی پی سوال ہے. وی آئی پی کیا کہتے ہیں؟ VIP. یہ بتائیں کہ پاکستان کے کن شہروں میں فضائے مدینہ ہے؟ چلے بھائی انس, حمزہ شاہ صاحب اور انس بھائی کے درمیان مقابلہ. ایک نام لیں گے انس بھائی, ایک نام لیں گے حمزہ شاہ صاحب. مائک دے دیں بھائی شاہ صاحب کو. جی انس بھائی پہلے آپ بتائیں. کراچی. لاہور. چلو انس. اسلام آباد. زبردست. جام شورو. جام شورو کہاں ہے؟ جام شورو میں ہے. دیکھا ہے جام شورو میں, دیکھ کر آئے ہو آپ؟ قافلے میں گئے تھے. صحیح, مدنی قافلے میں گئے تھے. چلے بھائی حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں جام شورو. جی اب انس بھائی کہہ رہے ہیں جام شورو, تو مجھے پہلی دفعہ میں نے نام سنا ہے. جی انس بھائی بہت سارے شہر ہیں, ابھی تو پنجاب گھومنا ہے پورا آپ نے. ابھی تو کراچی کا پڑوسی آپ نے نہیں بولا. حیدرآباد. جی اس کا پڑوسی بھی ہے ایک اور حیدرآباد کا, سکھر بھی ہے. زبردست. جی انس بھائی گھومے بھائی, پاکستان کے شہر یاد نہیں ہے یار. چلے ایک میں بتا دوں, میرپور خاص, نواب شاہ, اور راول پنڈی تو ہو گیا نہیں. چلے راول پنڈی شاہ صاحب. اسلام آباد ہے. اسلام نہیں, الگ الگ ہے. راول پنڈی الگ ہے, اسلام آباد الگ ہے. ملتان. زبردست. مدینہ الاولیاء ملتان. اور ملتان کے ارد گرد بڑے شہر ہیں بھائی. لاہور کے ارد گرد, لاہور تو ہو گیا. ایک اور شہر ہے, میں نے ابھی نام بھی لیا تھا اس کا. ایک منٹ آپ کیا رہے ہیں؟ جی میرپور خاص نہیں ہوا؟ ہو گیا نا میرپور خاص, میں نے بتا دیا ہے. چلیں بھائی بچیوں کا بھی ہو گیا ہے. بچیاں دکھا رہی ہیں بھائی, دکھائیں بھائی بچیوں کا, دکھائیں بھائی. چلے بھائی ماشاء اللہ, زبردست. واہ بھائی واہ, یہ تو جھنڈے ہی الگ الگ رنگ کے آ گئے. واہ الگ الگ رنگ کے جھنڈے آ گئے ہیں. دکھائیں بھائی, دوسرا بھی دکھائیں, ان کا بھی دکھائیں. یہ اوپر لے کر کھڑی ہوئی ہیں. اب یہ آ رہا ہے بلو کلر, ہلکا ہلکا نا. اور یہ کیا نیچے کر دیا آپ نے؟ دیکھ غلط ہے نا یہ تو. اچھا اسٹار ہو گیا آپ کا پیلا, اسٹار ہوتا ہے بھائی, ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ گرین کلر اچھا کیا. چلے بھائی گرین جھنڈا بنا دیا ہے. یہاں آتے ہیں, یہاں دکھائیں. آپ نے کلر کم کیے, یہ صحیح ہے. انہوں نے وائٹ کو وائٹ ہی رکھا, یہ بھی صحیح ہے. ایسا کلر دیکھا جائے نا, دیکھیں یہ کلر اچھا انہوں نے کیا ہے. اور انہوں نے تھوڑا وہ ہوتا ہے نا, خیر دونوں جیت گئی. کون جیت گئے بھائی؟ دونوں جیت گئی. بیٹھ جاؤ, آ جائیں. دونوں جیت گئی ہیں. اور آرام سے آئیں, آپ وہیں رکھ کر آئیں, اپنے جھنڈے کو رکھ کر آ جائیں, جلدی آ جائیں. جی مقابلہ چل رہا ہے انس بھائی اور شاہ صاحب کے درمیان. یاد آیا کچھ شعر؟ تھوڑا بریک لے لیا ہم نے. جی انس بھائی. پاک پتن اور مظفر آباد. صحیح ہے, مظفر آباد میں بھی ہے ماشاءاللہ. اب ٹائم ختم ہو رہا ہے, 10 سیکنڈ ہے. جی انس بھائی. خانپور. زبردست ماشاءاللہ. اور بھی بہت سارے پیارے بچوں شہر ہیں جہاں پر فیضان مدینہ ہے. ابھی آپ نے اسلام آباد بتایا, حیدرآباد بتایا, راول پنڈی بتایا, اور بھی بہت سارے شہر ہیں الحمدللہ. آپ کی دعوت اسلامی نے فیضان مدینہ وہاں پر بنائے ہوئے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے, پاکستان کا قومی پھل کون سا ہے؟ بتائیں. آم جو ہے پاکستان کا قومی پھل ہے. جواب درست ہے. ایک اور سوال, اب مزہ آئے گا تھوڑا. یہ بتائیں پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے؟ مشروب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ کیا مشروب سے کیا مراد ہے؟ پانی ہے نا. پانی کے علاوہ جتنی بھی پینے والی چیز ہوتی ہے نا, وہ مشروب. پانی مشروب ہی کھلاتا ہے ایک طرح سے, لیکن وہ شربت میں نہیں آتا پانی.
میں شربت کی بات کر رہا ہوں، مشروب کی. چلیں شاہ صاحب کو دیں مائک. دودھ. دودھ. واہ شاہ صاحب آپ طاقتور بنا رہے ہیں ماشاء اللہ، زبردست. درست میں بتا دیتا ہوں، پاکستان کا قومی مشروب ہے گنے کا رس. کیا ہے؟ گنے کا جوس. اب گنے کا رس جب آپ پیے نا تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ پاکستان کا میں قومی مشروب پی رہا ہوں. کیا پی رہا ہوں میں؟ قومی مشروب. پاکستان کا قومی مشروب آپ پی رہے ہیں، گنے کا رس. ٹھیک ہے. ایک اور کوشچن ہے زبردست، یہ بتائیں کہ قومی سبزی کون سی ہے؟ چلیں بھائی اس میں بھی مزہ آئے گا نا. قومی سبزی بھنڈی. بھنڈی. یہ تو پہلی دفعہ تک صحیح بتا دیا انہوں نے. جواب درست ہے ماشاءاللہ. بھنڈی جو ہے پاکستان کی قومی سبزی ہے. اچھا بتائیں پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور. مارخور. زبردست. پاکستان کی سب سے بڑی پہاڑ کی چوٹی کون سی ہے؟ چوٹی مطلب پہاڑ. پاکستان سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ اونچا پہاڑ، بلند پہاڑ، اور سیکنڈ لارجسٹ ان دا ورلڈ ہے. ہاں جی بتائیں انس بھائی. K2. کون سا ہے؟ K2 ہے. چلیں بھائی لاسٹ کوشچن ہے، یہ بتائیں کہ ایک آزاد ملک کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جلدی سے بتائیں، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے. آزاد ایک کام کرتے ہیں کہ کر کے لیتے ہیں. خوشی سے جینا. خوشی سے جینا. جیتے تو ابھی بھی ہیں بھائی، خوشی سے ہی جی رہے ہیں. اور بتائیں، آپ بتائیں آزاد ملک کے کیا فائدے ہیں بھائی؟ ایک آزاد ملک ہے، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. بغیر کسی روک ٹوک کے نماز پڑھنا. زبردست. کیا ہے؟ بغیر کسی روک ٹوک کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں. اور کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. نیکی کی دعوت عام کر سکتے ہیں. نیکی کی دعوت عام کر سکتے ہیں اچھے انداز میں کھل کر. ٹھیک ہے. اور بڑے پیارے انداز میں ہم اپنی جو اسلامی زندگی ہے اس کو گزار سکتے ہیں. یہ ایک آزاد ملک کے فائدے ہوتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک کلام، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف. جی شاہ صاحب. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو
رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگے نبوت ہے اے جلوائے جانانا. ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. بڑا ہی پیارا کلام شاہ صاحب نے پڑھا ہے. پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آئیے اب دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد قومی ترانہ بھی پڑھا جائے گا. سب سے پہلے سیگمنٹ شروع کرتے ہی بھی ایک سیگمنٹ ہے انشاءاللہ، اس میں دعا کی جائے گی اللہ پاک کی بارگاہ میں، جس کا نام ہے ہر لب پہ دعا. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے پیر و مرشد کی، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما. مولا کریم تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک آج یوم آزادی ہے، آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے. مولا کریم جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا، مولا کریم اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. مولا کریم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. اسلام کا بول بالا فرما. اسلام کا نام بلند فرما. اسلام کا نام روشن فرما. یا اللہ پاک جس طرح پاکستان کو تو نے غیروں سے آزادی دی، مولا کریم ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما. یا اللہ پاک پاکستان کو دشمنوں کی بری نظروں سے بچا. یا اللہ پاک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین اسے صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا. یا اللہ پاک ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی پر بھی نظر کرم فرما. الہ العالمین دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرما. یا اللہ پاک دعوت اسلامی کو بری نظروں سے بچا. الہ العالمین دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی عافیت والی، طویل سلامتی والی، ایمان والی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. یا اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی میں ہمیشہ جب تک زندہ ہے مولا کریم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں اپنے پیر و مرشد کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں مدنی چینل دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے مدنی چینل کو، ہمارے کڈز مدنی چینل کو مولا کریم خوب ترقیاں عطا فرما. یا اللہ پاک جو دعائیں ہم تجھ سے کر سکے مولا کریم مدینے کی پیاری پیاری ہواؤں کا واسطہ، یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے بچوں سب کھڑے ہو کر رسپیکٹ والے انداز میں مل کر انشاءاللہ قومی ترانہ پڑھیں گے. ہمارے شاہ صاحب قومی ترانہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اسی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. ایک بات آخر میں عرض کرتا چلوں پیارے بچوں کہ جس طرح آج کا دن جو گزرنے جا رہا ہے ابھی، کیونکہ آدھے سے زیادہ دن گزر چکا ہے، ہم نیت کریں کہ ہم ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے اچھے سے کام کریں گے، ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اچھے سے کام کریں گے. سب سے پہلے آج کے دن یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے. انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی. شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور قومی ترانہ شامل کرتے ہیں. جی
یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. پاک سرزمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائے شاد باد منزل مراد. پرچم ستارہ و ہلال، رگ پر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان غال، جانے استقبال سایہ خدائے ذوالجلال. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا